ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عزیز طلبہ، میرے لیے بھی بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں مجھے حاضری کی توفیق ہوئی، شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر یہاں پر یہ مجلس کا نظام قائم ہے فکر آخرت کے عنوان سے۔ السعید من وعظ بغیرہ، آپ یہاں کا یہ نظام دیکھ کر کے میں نے بھی ارادہ کیا، میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے یہاں میں بھی انشاءاللہ اس کا نظام قائم کروں گا۔ بہت مفید سلسلہ ہے، آپ لوگ دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بہت مبارک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اچھا سلسلہ قائم فرما کر گئے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، فکر آخرت، آخرت کی فکر، آخرت کی یاد، کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجات، نجات کیسے ہوگی؟ من نجات، نجات کیا راستہ ہے نجات کا؟ آخرت میں نجات کیسے نصیب ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا محروم نہیں آتا تھا۔ جس انداز کا طالب ہوتا تھا آپ اس کو اسی انداز سے نصیحت فرماتے تھے کہ من نجات، آخرت میں نجات کیسی ہوگی؟ یعنی ہماری آپ کی مجلس کا جو عنوان ہے یہی سوال صحابی نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، من نجات۔ حضور پاک نے فرمایا املک علیک لسانک، ایک جملہ فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکاشی بھی روایت موجود ہے، کثرت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اوندھے منہ دوزخ میں جائیں گے زبان کی بنا پر۔ موطا مالک میں کتاب الجامع میں روایت موجود ہے، رسول ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابیہ کہیں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ارے زبانی تو ہے یہ، اس کی بنا پر کثرت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ ہے املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، بہت دشوار مسئلہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی فرمائی ہے، امت کو دعا سکھلائی ہے۔ جن لوگوں کو بولنا آتا ہے، جواب دینا آتا ہے، ذہین ہیں، طلبہ بھی، ہمارے طلبہ بھی بولنا آتا ہے، وہ بک بک کرنے کو، زیادہ بولنے کو، ہر جگہ جواب دینے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، کمال نہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جاتا تھا مجھے اچھی طرح حضرت کے جملے ہی یاد ہے، وہی جملے، سوچ کر بولو، سوچ کر بولو اور بول کر سوچو، دونوں باتیں ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، اور پھر جب بول لیا تو بھی سوچو، مراقبہ کرو، بول کر سوچو بھی ہم کو یہ بولنا چاہیے تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا تو آئندہ کے لیے ہمت کرو، ارادہ کرو، آئندہ احتیاط کروں گا، توبہ استغفار کرو، احتیاط کا عزم رکھو۔ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرف توجہ دلائی ہے اور ایک دعا سکھلائی ہے۔ یہ دعا اسی ہم کو اور آپ کو کثرت سے مانگنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے اور برابر مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی، اللہم سدد لسانی۔ بات دعائیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بالکل چند جملے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں
بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہم سب ان دعاؤں کی ایسی دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہم اہدنی اللہم سدد لسانی. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ تقوی کا دائرہ بہت وسیع ہے، تفصیلات ہیں. یہاں پر کہا گیا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صحیح بات کہو، درست بات کہو، حق بات کہو، جیسے کہنا چاہیے ویسے کہو. اور اسی کی دعا سکھلائی گئی ہے اللہم اہدنی اللہم سدد لسانی. اے اللہ میری زبان کو درست کر دیجئے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی، ان کو آخرت کی فکر تھی، آخرت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے بندوں کو. اے میرے بندو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یہ اتقوا اللہ 2 بار کہہ دیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پھر کہہ دیا واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بار بار کہا جا رہا ہے. کتنی جگہ قرآن پاک میں کہا گیا، کتنی جگہ کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو. کیسے حاصل ہوگا؟ صادقین کی، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی اختیار کرو، کما حقہ تقوی اختیار کرو. ابھی میں نے آیت پڑھی تقوی کے تعلق سے. کتنی آیتوں میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ یہی جو آپ کی مجلس ہے نا، فکر آخرت. آخرت کیوں؟ دوزخ سے نجات کا نصیب ہونا اور جنت کا حاصل ہو جانا یہ متقیوں ہی کو نصیب ہوگا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو یہ نجات جو ہوگی آخرت میں، دوزخ سے نجات، جنت کا حاصل ہونا، یہ اہل تقوی کو حاصل ہوگا. قرآن پاک میں اس کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور آگے جو دوسرا جملہ کہا گیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تقوی اختیار کرنے میں تم کو آسانی ہوگی. ایک مراقبے کی تعلیم کی گئی ہے، ایک مراقبہ بتلایا گیا. غور کر لو، سوچو، سوچو، غور کرو. کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، کون کون سے کام کیے، کیسے کیے، کتنے کیے، کیسے کیے، یہ بھی غور کرو. وَلْتَنظُرْ، تنظر میں پورا مراقبہ آ گیا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی نیت کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ نجات کا باعث ہو سکتے نہیں ہیں، ان اعمال میں ایسی روحانیت، اتنا اخلاص پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا. یہ تنظر کا دائرہ بہت مفہوم، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کی اصل یہی آیت ہے. اصل تو مراقبہ یہی ہے کہ اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرو کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے تو کیا ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہمارے معاملات درست ہیں، ہمارے معاملات بالکل صاف ہیں؟ نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہی التنظر کی تشریح کر رہا ہوں، معاملات اتنے صاف تھے، لین دین بالکل صاف، کسی سے نہ لینا نہ دینا، پیسہ لیا ادا کر دیا، مہر ہے وہ ادا کر دیا، ہمارے ذمے ہمارے سر پر کسی کا بوجھ نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور فرمایا دیکھو بھائی اور کوئی ہے تو نہیں، اور کوئی ہے تو نہیں. یہ جملے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، میں نے ملفوظات میں نہیں پڑھا، سنا ہے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دیکھو اور کوئی تو نہیں. ہاں کوئی نہیں، 1-2 خادم تھے. تو بطور شکر فرمایا الحمدللہ میں نے اپنا محاسبہ کیا، جائزہ لیا، کسی کا حق مجھ پر نہیں آتا، کسی کا بوجھ مجھ پر نہیں. یہ ہے فکر آخرت، ہمارے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہو، قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب نہ لیے جائے، ہماری زندگی بالکل پاک صاف ہو، لین دین کے اعتبار سے یعنی مالی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، ہم نے کسی کی چغلی نہ کی ہو، ہم نے کسی پر الزام و اتہام نہ کیا ہو، کسی پر تہمت نہ لگائی ہو. ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں، ورنہ ہماری ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں ہی سے یہ پیغام ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کبھی ایسے آپ سوالات کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، بتاؤ اچھا تم بتاؤ میری امت کا مفلس، قلاش، محتاج، کنگال، سب سے زیادہ مفلس، کنگال، محتاج، قلاش، غریب کون ہے؟ تباہ اور ہلاک و برباد ہونے والا۔ تو اس کا آسان جواب تو یہ غریب، محتاج، کنگال وہ جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو، 1 کوڑی نہ ہو، کچھ نہ ہو، کچھ پیسے اس کے پاس نہیں۔ پھر آپ نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ مفلس، قلاش، محتاج وہ شخص ہوگا جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہے۔ میں حدیث پاک کی تشریح کر رہا ہوں، جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، کل قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار اور ڈھیر کے ڈھیر لے کر کے آئے گا، بہت سی نیکیاں، گویا کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہیں۔ خود بھی اس کو گمان ہوگا کہ یار میں تو اب جنت میں جاؤں گا، جنت میں جانے والا ہوں، حوریں میری منتظر ہیں، میں جاؤں گا، حوروں سے ملاقات کروں گا، جنت میں میرا استقبال ہوگا، میرا اکرام ہوگا، میرا انتظار ہوگا، اس کو بھی اشتیاق ہوگا۔ لیکن وہاں تو پہرا ہوگا نا، حساب کتاب ہوگا، فرشتے کھڑے ہیں، ارے ادھر آؤ، کہاں چلے؟ ادھر پہلے حساب کتاب، فائل کھولی جائے گی۔ اب جب دیکھا حساب کتاب، وہاں حساب کتاب ہوگا، تو حقوق العباد میں وہ شخص مبتلا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کر رکھی اس نے، کسی کو ستایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کا پیسہ لے کر نہیں دیا، کسی کا سامان لے کر اس کی قیمت نہیں دی، مالی حقوق ہیں، جان کے حقوق ہیں، سب اس کے اندر شامل ہے۔ حتیٰ کہ اگر بیوی پر ناحق جملہ، بیوی کو ستایا ہے کچھ جملے کہہ کر کے، بیوی کو تانا دیا ہے کسی بھی وجہ سے، ہمارے یہاں علاقوں میں جہیز کم لائی ہے، خوبصورت نہیں ہے، لڑکے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، لڑکے ہی لڑکیاں ہوتی، لڑکے کے ہوتے، یہ تان تشنی والے جملے، وہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ بلا وجہ تم نے کسی کو مارا ہے، ستایا ہے، حتیٰ کہ کیا کروں، حضرت تھانوی اللہ کی بات میں نے پڑھی ہے، حتیٰ کہ اگر شاگرد کو بھی مارا ہے، بیٹے کو مارا ہے ناحق، بیوی کو مارا ہے ناحق، آخرت وہاں بھی پکڑ ہوگی، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آیا، عرض کروں موقع کی مناسبت سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد میں دیکھا جو بات فرمائی وہ حدیث پاک میں موجود ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی، بلی پال رکھی اور اس کو کھانے کو نہیں دیتی، جو اس کی غذا اس کو دیتی نہیں، بھوکی پیاسی، اور اس کو باندھ رکھا تھا، ربطت تھا کہ الفاظ آئیں، اس کو باندھ رکھا تھا، چھوڑ دیتی، خود کچھ کھا لیتی، پیٹ بھر جاتا، وہ اسی طرح بھوکی تڑپ کر مر گئی۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد عورت مر گئی۔ عورت کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب مسلط کیا برزخی زندگی میں، بلی ہی کی شکل میں، یعنی فرشتہ مقرر کیا بلی کی شکل میں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت اس کو قیامت تک اسی طرح نوچتی اور کاٹتی اور عذاب میں مبتلا کرتی رہی، کاٹے گی، اس کو نوچے گی، یہ ہے۔ کیسے؟ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے نا، وہ فرشتہ ہے، فرشتہ بلی کی شکل میں، برابر اس کو عذاب دیا جائے گا، برابر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو، اس قصے کو نقل کرنے کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی، اے مدرسے والوں، مدرسے میں خطاب ہو رہا ہوگا، مدرسے میں کہا اے استادو، اگر تم نے طلبہ کو بلا وجہ مارا، تم نے ستایا، جب بلی کو ستانے کا اتنا عذاب ہے، اتنا سخت اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اگر تم نے کسی غریب کو، کسی کمزور کو، شوہر نے بیوی کو، باپ نے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو، یا کسی قوی نے کسی ضعیف کو ستایا، ظلم کیا، مارا بلا وجہ، تو قیامت میں تمہارا کیا، قیامت کیا، مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ جب بلی کو ستانے کا یہ انجام ہے، اگر تم نے کسی انسان کو ستایا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، حق تلفی کی، تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تو یہ بات بڑوں نے فرمائی ہے۔ اسی بھائیوں، تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ مفلس اور قلاش محتاج وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، لا الہ الا اللہ، مراقبہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، تلاوت بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ اب قیامت کے دن جب انصاف ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے، محاسبہ ہوگا،
وہاں پر شکایت کریں گے، حقوق العباد والے آئیں گے، اے میرے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ بیوی شکایت کرے گی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ کو مارا، مجھ کو طلاق کی دھمکی دی، بھیجا، مجھ کو ناانصافی کا برتاؤ کیا میرے ساتھ۔ بعض موقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے، باپ بیٹوں کو دیکھ کر کے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے، بھائی بھائی کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے وہاں پر، ہماری شکایت نہ کر دے، ہم سے نیکی کا مطالبہ نہ کرے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہی اس کا مطلب ہے۔ وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، ایسا دن ہوگا وہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے نیکی کا مطالبہ، اور کہیں شکایت کی نوبت نہ آ جائے تو وہاں پر مطالبہ کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مطالبہ کرنے والے آئیں گے تو وہاں پر شکل کیا ہوگی؟ اس کی نیکیاں ان حق والوں کو دلا دی جائیں گی۔ کسی کی غیبت کی ہے، چلو تم نماز کا ثواب لے جاؤ، اچھا یہ چغلی کی ہے، جاؤ تم یہ لے جاؤ، کسی پر ظلم کیا ہے، زمین دبائی ہے، ایک بالش زمین دبائی ہے، اچھا جاؤ تم یہ لے جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے سارے ثواب اس کے تقسیم کر دیے جائیں گے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ بھائی آئے گا، اچھا ہم کو ابا کے انتقال کے بعد میراث میں پورا حصہ ہم کو نہیں دیا تھا، بہت دیندار گھرانوں میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہن کہے گی، اچھا ہاں ہم کو بھی ابا کے انتقال کے بعد میراث جو حصہ بنتا تھا، میں بھی باپ کی بیٹی ہوں نا، میرا بھی حق تھا، ہم کو حق نہیں دیا، حصہ نہیں دیا۔ میں سسرال چلی گئی، مکان پر، گاڑی پر، کھیت پر اور ساری چیز پر سب پر قابض ہو گئے، کیا میرا حصہ کچھ نہیں تھا؟ جی وہاں بھی چلو جاؤ تم حج کا ثواب لے جاؤ، عمرے کا ثواب لے جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے سارا ثواب، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے، یا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، تہمت لگایا، بدنام کیا، ایسے جملے کہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اب اس کے پاس نیکیاں تو رہی نہیں، اب تو ٹھیک ہے، دوسروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، دوسروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے بعد حکم ہوگا فرشتوں کو، لے جاؤ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں جا کر پھینک دو جا کر کے۔ دنیا میں جتنے اعمال صالحہ اس نے کیے، اس کے سارے اعمال صالحہ رائنگا اور اکارت ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائیں گے، کچھ کے کام نہیں آئے، دوسروں کو دلوا دیے جائیں گے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا سب سے زیادہ مفلس، قلاش، محتاج اور برباد ہونے والا یہ شخص ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہوں گی، دوسروں کو دے دی گئی۔ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، آخرت کی فکر کرو، نیکیاں تمہارے کام تو آئیں کم از کم۔ نیکیاں کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، نیکیوں کے کرنے کے بعد اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ نیکیاں تمہارے کام آئیں، ایسا نہ ہو کہ نیکیاں برباد ہو جائیں، تو نیکیاں برباد ایسے ہوتی ہے۔ تو فرمایا رسول، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایک بات تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کی حق تلفی ہو، جو ایذا کا، تکلیف کا، دوسروں کی ایذا کا، تکلیف کا باعث ہو۔ شریعت میں اس کا اتنا لحاظ کیا گیا، اتنا لحاظ کیا گیا ہے، ہمارے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے قرآن حدیث پاک کی روشنی میں، اگر سونے کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، تو سونے کے وقت میں اگر تم زور سے تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ رہے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا کر رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ، حالانکہ لوگ سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، پاس میں اور لوگ سو رہے ہیں، ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کتاب سنت کی روشنی میں تمہارا یہ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ ناجائز اور غلط ہے، اس کی حق تلفی کا باعث ہے۔ حالانکہ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، تو بھائیو ادھر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بسا اوقات ایک جملہ آدمی زبان سے نکال دیتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے کہ بسا اوقات آدمی بالکل جنت میں جانے کے قریب ہو رہتا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرتے 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 بالکل اب جنت میں داخل ہو رہا، لیکن اخیرت میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، ایسی غلطیاں کر دیتا ہے، زبان سے ایسی بات کہہ دی، بس وہاں سے پتہ صاف اور دوزخ میں جا گرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، نجات کا راستہ آپ نے فرمایا آخرت کی فکر، اور نجات کا راستہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، سوچ کر بولو اور بول کر سوچو۔ جن لوگوں کو ذرا کچھ صلاحیت ہوتی ہے، بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے فطری طور پر، یا ان کے اندر کچھ علمی استعداد ہوتی ہے،
وہ بہت زیادہ بولنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھالا کریں، بڑوں کے سامنے ادب سے بولیں۔ باپ کے سامنے کیسے بولنا ہے؟ کہیں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ بھی اس میں شامل ہے جی۔ تم باپ سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ باپ تم سے مخاطب ہو رہا ہے، ذرا سی بات میں تم باپ سے ناراض ہو رہے ہو، اف کیا اون کیا، اس سے آگے بڑھ کر جملے کہہ رہے ہو۔ ماں کو کچھ سمجھتے نہیں، تم ان کو جواب دے رہے ہو تڑ تم۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پر تمہارا عمل نہیں ہے، تم شرافت کی، ادب کی، تہذیب کی، محبت کی، نرمی کی بات نہیں کرتے ہو، تم تڑ جواب دیا کرتے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کہا گیا ہے تم سے، تم کو مخاطب بنایا گیا ہے، تم کو مکلف بنایا گیا ہے، تواضع کو اختیار کرو، اپنے بازو کو بالکل جھکا دو، یعنی تواضع، کامل تواضع اختیار کرو، اس طرح ان سے ملو، اس طرح ان سے بات کرو۔ تم تو ایسا موقع ہی نہیں دیتے ہو۔ آج کل کے جوانوں کی، یہ بھی فکر آخرت میں یہ بھی شامل ہے، آج کل کے جوانوں کی بری عادت یہ ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یار دوست، ساتھی، دوست، احباب چوراہوں میں، دکانوں میں، پارکوں میں، گاڑی میں، ٹہلنے میں، کھانے پینے میں، لسی پینے میں، اور نہ معلوم کہاں کتنا وقت گزاریں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزار دیں گے، اور شادی ہو جائے یعنی شادی 4 گھنٹے بیٹھ کر باتیں کریں گے بیوی کے پاس۔ اللہ کے بندے، تمہاری ماں بھی ہیں، تمہارے باپ بھی ہیں، تھوڑی دیر بیٹھا کرو نا، ان کے پاس بیٹھو، بات کرو، ان کا جی خوش ہوگا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا جس سے ان کا جی خوش ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ بیٹھنا تمہارے لیے اعتکاف سے بڑھ کر ثواب رکھتا ہے۔ تم اعتکاف کو ثواب سمجھتے ہو اور ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو ثواب نہیں سمجھتے ہو۔ بغیر کسی کام کے بیٹھو، بغیر کسی غرض کے بیٹھو، یہ بیٹھنا خود ایک کام ہے، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جس طرح تمہارا تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس میں تم کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس تم بیٹھ کر ایسی کچھ باتیں کرو گے جس سے ان کا جی ٹھنڈا ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کو خوشی نصیب ہو، بشرطے کہ معصیت کی کوئی بات نہ ہو، تو یہ باتیں جو اور جگہ تو جو تبلیغی نمبر 7واں نمبر ہے، لا یعنی کو ترک کر دینا، یہاں پر یہ لا یعنی نہیں بلکہ یہ یعنی ہے، یہ ان کا جی خوش ہو رہا ہے۔ یہاں پر اس لا یعنی بھی تم کو تسبیح کا ثواب ملے گا، یہ چیز ایسی ہے، ادھر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں تو کہہ رہا تھا کہ ایک تو جواب دینے کا موقع نہیں آئے، پاس ہی نہیں جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ ہمارے جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا وقت نکالو، ایسی بات کو زبان سے سخت بات مت کہو ماں باپ کے لیے، ماں باپ کیا کسی کے لیے کوئی سخت بات مت کہو۔ بس اوقات کوئی ایک جملہ زبان سے نکال دیا، ہم نے اس کو سمجھا کہ ارے معمولی بات ہے، کیا ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی خطرناک، یعنی سخت پکڑ والا جملہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، حضور پاک کی بیویاں کئی تھیں، آپ کی ایک بیوی تھی جو پستہ قد تھی، ان کا قد پست تھا، جس کو ہمارے کہتے ہیں ناٹا، کو مرد ہے تو ناٹا، چھوٹی عورت ہے تو کہتے ہیں ناٹی، پستہ قد تھی۔ تو مذاق میں ایک مرتبہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ناٹے قد کی پستہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی لگتی، بہت مبارک ہو، یہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بات، ایک جملہ کہہ دیا، اب آپ نے فوراً تنبیہ کی کہ عائشہ، ارے عائشہ تم نے کیا کہہ دیا، عائشہ تم نے اتنی سخت بات کہہ دی ہے، تم نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے اس کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، بالکل کڑوا تو ہوتا اور کڑوا ہو جائے۔ یہ ہے، فوراً تنبیہ کیا آپ نے، زبان کا ایک کلمہ ہی تھا، ایک جملہ ہی تو تھا۔ اسی حدیث پاک فرمایا آپ نے، بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے، اللہ کے بندے نے کوئی ایک بات کہہ دی، 2 دفعہ جانے والا تھا، 2 دفعہ جانے کے قریب تھا، کوئی نیک کام اس نے ایسا کر دیا، ایسا نیک کام کیا، زبان سے ایسی بات کہہ دی، کوئی نیکی والی بات کہہ دی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، فکر آخرت میں یہ بھی شامل ہے، اور نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے جو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ املک لسانک، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کا مراقبہ کر لیا کرو۔ مولانا صدیق صاحب بادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے، قرآن پاک کا درس، اس میں یہ بات فرمائی تھی، یہ آپ کی مجلس ہے، یہ عادت ڈلوانے کے لیے ہے، 1 مہینے کا مراقبہ کافی نہیں ہے کہ مہینے میں خالی آپ نے ایک بار کر لیا، نہیں، یہ مراقبہ ہم کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔
बुजुर्गों ने, मशाइख ने, सूफिया ने फरमाया कि रोज़ाना थोड़ी देर सोचा करो, आज दिन भर हमने कौन से काम इतने किए जो अल्लाह को राज़ी करने वाले, खुश करने वाले। हमने कौन कौन से बोल बोले हैं ऐसे जिससे लोगों को खुशी हो, कौन सी बातें हमने ऐसी कही हैं जिससे जो लोगों की तकलीफ़ का बाइस थी। इसका मुराकबा करो रोज़ाना थोड़ी देर, मगरिब बाद, इशा बाद, कुछ नहीं, सोने से पहले पहले सोच लिया करो कि आज मैंने कौन कौन से, अच्छा हमने माँ को जवाब दिया है, बहुत गलत बात की है, अरे हमने बाप से हमने ज़रा ज़ोर से बोले हैं, हम ज़ोर से बोल दिए, तुम्हारी बात, तुम्हारी ज़बान उनकी, तुम्हारी आवाज़ उनकी आवाज़ से बुलंद नहीं होना चाहिए था। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल, ऐसे अंदाज से बात करो, तवाज़ु इख्तियार करो, और तुम ऐसे तुमने बात की। मुराकबा करो, और अगर मुराकबे के वक्त में उसी वक्त, जवानों लड़कों याद रखो मेरी बात, अगर उसी वक्त तुमको अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसी वक्त उठो, जाओ माँ के पास, जाओ बाप के पाप के पास जाओ। मसला आखिरत का है, मसला नजात का है, मसला फिक्र आखिरत का है। अगर वाकई फिक्र आखिरत में तुम सादिक हो, सच्चे हो, मुखलिस हो, उसी वक्त उठो, जाकर बाप का जी खुश करो, जा करके पैर दबाओ, जा करके सर में तेल लगाओ, जा करके, अगर आखिरत की नजात चाहते हैं। क्या भाई, रोजाना मुराकबा किया करो, सोचो, दिन भर के आमाल का जायजा लो, सुबह से लेकर के शाम तक तुमने कौन कौन से काम किए जो अल्लाह को राजी करने वाले, खुश करने वाले हैं। कौन कौन से काम किए ऐसे कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, मखलूक की खिदमत हो जाए। कोई तो काम करते, हर छोटे छोटे काम का जायजा लो। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी सदका है। तुम जा रहे थे, रास्ते में केला पड़ा है, केले का छिलका, अच्छा किसी का पैर फिसल सकता है, गाड़ी फिसल सकती है, किसी को नुकसान न पहुंचे, तुमने केले को किनारे कर दिया। इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना सदका है, सवाब मिलेगा। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुराकबे में जो काम करने वाले हैं, हमने किया, अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह की तौफीक से किया है, उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर कोई ये काम नहीं किया तो अपने आप को मलामत करें। नफ्से लव्वामा, इस नफ्स की बड़ी कदर है, अहमियत है। अपने नफ्स को, अपने आप को मलामत करो, अरे अल्लाह के बंदे, इतना बड़ा दिन अल्लाह ने जिंदगी दी है, आज दिन भर तूने कोई नेक काम नहीं किया। हमारे मशाइख सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान का आज और कल दोनों बराबर, वो घाटे में है। जो हाल तुम्हारा कल था वो तुम्हारा हाल आज भी है। तुमने कोई नेक काम नहीं किया, आज तुम जन्नत की तरफ नहीं बढ़े, तुमको आखिरत की फिक्र नहीं है, तुमने आखिरत की आज कोई तैयारी नहीं की। कुछ तो करते, किसी को कलमा सिखला देते, किसी को तस्बीह सिखला देते, कुछ तिलावत करते, जिक्र करते, कोई ऐसा काम करते, रास्ते से तकलीफ चीज हटा देते, कुछ सदका करते, कुछ तो करते। आज तुमने कोई काम नहीं किया। अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें, खिदमत का जज्बा, काम का जज्बा, मखलूक को रफा नफा पहुंचाने का जज्बा, दूसरों को खुश करने का जज्बा, कोई तो काम करें। अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस पाक मौजूद है, किताबुल अदब में, एक शख्स जा रहा था, सवारी पर सवार था, रास्ते की एक रास्ते पर से गुजरा, तो रास्ते में जो दरख्त था, उस दरख्त की टहनी नीचे को लटक रही थी, करीब था कि उसके लग जाती। बस उसकी निगाह पड़ी, फौरन रुक गया और सवारी से उतरा और बस बच गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने बचा लिया हमको, अल्लाह तूने बचा लिया। अल्लाह बचाता है। हुजूर पाक ने दुआ सिखलाई है, दरमियान में बतौर जुमला मुतरज़ा के कह रहा हूँ। रसूल हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर से तशरीफ़ ले जाते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला, अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला, अन अज़िल्ला अन उज़ल्ला, ज़ाल ज़ा ज़ाद, अन अज़लिमा औ उज़लमा, अन अजहला औ युजहला अलैया। ये दुआ पढ़ ले, तमाम किस्म के मकारे से, मसाइब से, फितनों से, शुरूर से, फितन से अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाओगे। आजकल इस दुआ की बहुत ज़रूरत है। कितने लोगों का इग़वा हो जाता है, रास्ते से उठा लिया, STF वालों ने पकड़ लिया, घर में कोई बात, कोई वारिद, कोई हादसा पेश आ गया। तो भाई इस दुआ के पढ़ने की बरकत ये है कि अगर इसको पढ़ लेंगे इत्तिबा सुन्नत की नीयत से, ख़ास तौर से माने का इस्तेहज़ार के साथ अगर इसको पढ़ लिया जाए तो वो शख्स अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इसी हम आपसे गुजारिश करते हैं
کہ بھائی اس دعا کو یاد کر لو. ابو داؤد شریف میں کتاب الادب یہ دعا موجود ہے، اور بھی جگہ موجود ہوگی. اس دعا کو بچوں کو سکھلا دو، خود پڑھو، گھر کے اندر داخل ہو تو بھی دعا پڑھو، گھر کے باہر جاؤ تو ضرور پڑھو. گھر کے سے جب باہر نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے. تو یہ اس دعا کو یاد کر لیں، بہت کام کی دعا، بہت مفید دعا ہے، آخرت کا فائدہ ثواب بھی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی ہے. بہرحال تو اللہ نے اس کو بچا لیا، درخت کی ٹہنی لٹک رہی تھی وہاں پر. اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ جس طرح آج میں بچ گیا، میری نظر پڑ گئی، ہو سکتا ہے کوئی رات میں نکلے یا کوئی سوار، کوئی شخص تیزی سے نکلے اور اس کو اندازہ نہ ہو، یہ ٹہنی سے اس شاخ سے اس کو تکلیف پہنچ جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، چلو اس کو کاٹ دیا جائے. حالانکہ وہ تو بچ گیا، نکل جاتا، لیکن نہ، یہ مخلوق کی خدمت. اور اس کے بعد وہ سواری کو اس نے روکا، اپنے سفر کو اس نے، لمبی مسافت تھی، کہیں لمبے سفر میں جا رہا ہوگا، سواری کو روکا. اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی لاڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کسی طرح ہمت کر کے، کوئی جوڑ توڑ لگا کر کے جب بندہ کام کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی باتیں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ کیا کرو. کسی طرح اس نے اس شاخ کو کاٹا، اس ٹہنی کو کاٹا، اس نیت سے کہ بس یہ مخلوق کو کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اسی کیا. بس اتنا بیان فرمایا. آگے فرماتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا اس کے اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا. یہ بظاہر ایک معمولی عمل ہے. یہی کہہ رہا ہوں، ہم بھی کچھ تو کیا کریں، مخلوق کی خدمت کا جذبہ، کوئی بھی نیک کام کریں، مراقبے میں ساری باتیں شامل ہیں. آج دن بھر ہم نے کون سا کام کیا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا؟ یہ تو چند مثالیں دے رہا ہوں. کوئی بھی کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے دین کی ترقی ہو، اللہ راضی ہو جائے، سنت کی اشاعت ہو، دین کی خدمت ہو، طلبہ کی خدمت ہو، مدرسے کی خدمت ہو، کوئی بھی کام ہو. دین کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں. ایک اور قصہ اسی نوع کا آیا ہے، جیسے بلی والا قصہ ہے. ایک مرتبہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، ایک عورت جا رہی تھی، فاحشہ، بدکار، زانیہ، غلط کام کے ارادے سے گھر سے نکلی. پہلے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے، اس میں اندر جانے کا راستہ ہوتا تھا، یعنی سیڑھیاں بنی ہوتی تھیں. اس کو راستے میں پیاس لگی، اندر اتری پانی پینے کے لیے، پانی پیا اور اوپر چڑھائی. اس کی نظر پڑی ایک کتے پر. دیکھا کہ پیاس کی شدت سے وہ نالی کی کیچڑ، برائے نام پانی کیچڑ چاٹ رہا ہے اور پیاس سے بے چین ہے. اس کے دل میں خیال ہوا کہ جس طرح مجھ کو تکلیف ہو رہی تھی، میں بے چین تھی پیاس کی شدت کی وجہ سے، اسی طرح اس کو بھی بے چینی ہوگی پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت سے یہ بےتاب ہے، تو اس کو پانی پلایا جائے. حدیث پاک میں آیا کہ وہ عورت اب کہاں سے پانی لائے؟ جب بندہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے بات. یہ ہے اللہ کا وعدہ ہے. اخلاص تو ہو، خلوص تو ہو، طلب تو ہو، چاہت تو پہلے سے کہتے کیسے ہوگا بھائی، نہیں ہوگا، بہت مشکل. ارے تمہارے واسطے مشکل ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ پر تمہارا ایمان یقین ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں بات ڈالے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو دین کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. حضور پاک نے دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم الہمنا مراشد امورنا، یہی بھی اس کا مفہوم ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اے اللہ ہم نہیں جانتے، ہمارے دل میں ڈال دی، ہم کیا کریں. جب اخلاص ہوتا ہے، طلب صادق ہوتی ہے، بندہ بندی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اچھا کتے کو پانی پلانا ہے، اب نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی ڈول ہے، کنویں سے پانی کیسے کھینچا جائے. تو اس کے دل میں آیا کہ میں جو موزے پہنے ہوں، چمڑے کے موزے پہنے تھی. کون فرما رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت نے وہ اپنے خفین اتارے اور کنویں کے اندر دوبارہ گئی اور اپنے خفین میں، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا. اب وہ اگر اس کو ہاتھ سے پکڑتی ہے تو چڑھے گی کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خفین کو جس میں پانی بھرا منہ سے دبایا اور ہاتھ کے سہارے سے اوپر چڑھ کر آئی اور کتے کو پانی پلایا اور اس کی جان بچی. اب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا، تمام گناہوں کو معاف کر دیا
اور بدکاری سے اس کو توبہ نصیب فرما دی، اس کو توبہ ہو گئی۔ اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو بہت سی پارسا و اولیاء جو عورتیں تھیں جن کا شمار اولیاء کرام میں ہوا کرتا تھا، ان عورتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تم اس پر میں نے عرض کیا بھائی یہ سب کام ہم کچھ سوچا کریں، ہم نے دن بھر میں آج کون سا نیک کام کیا؟ کچھ تو کرتے، ہم کچھ تو کرتے۔ کسی کو نیکی سکھلا دیں، کسی کو قرآن پاک سکھلا دیں، کسی کو کلمہ سکھلا دیں، کسی کو راستہ بتلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ نہیں معلوم کب بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں کہاں رہتے ہیں، عبدالحق صاحب عبدالخالق صاحب کہاں رہتے ہیں، وہ اچھا ادھر، ارے ادھر جائیے وہاں چلے جائیے، ارے تھوڑا 2 قدم چلے جاؤ نا، ہمارے نبی کی تعلیم، تھوڑا 2 قدم چلے جاؤ ساتھ میں نا، گھر تک پہنچا تو جا کر۔ غیر مسلم صحیح ہے، غیر مسلم ہے، کوئی پوچھا ارے بھائی اوم پرکاش کہاں رہتے ہیں بھائی، اچھا ان کا، ہاں ہم جانتے ہیں ان کا گھر، چلیے ان کو لے کر جاؤ، گھر تک پہنچا تو ارے بھائی اوم پرکاش صاحب، ارے دیکھیے آپ کے مہمان ملنے والے ہیں، ارے سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، یہ آنسو تعصب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے، ہم نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اخلاق کو ہم نے اختیار نہیں کیا، کہاں سے اللہ کی رحمت، کہاں سے اللہ کی نصرت آ جائے؟ کچھ تو ہم نیک کام کریں۔ ہم نے سمجھا کہ نیکی خالی نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ بھی تو نیک کام ہے۔ بہرحال فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو راستہ بتلا دینا، کوئی بھی شخص ہو کسے باشد، جب جانور کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اللہ راضی خوش ہو رہا ہے تو انسان کوئی بھی ہو، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہر ایک کے ساتھ تم خیر خواہی کا برتاؤ کرو۔ ہم سمجھتے خالی خیر خواہی کریں اہل ایمان کے ساتھ، ان کے ساتھ احسان کرو اور باقی کے ساتھ چھوڑ، باقی کو نظر انداز کر دو اور تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض ایک مرتبہ صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو مسلمانوں ہی کو کریں گے، کفار کو، غیر مسلموں کے ساتھ ہم احسان نہیں کریں گے، صدقہ نہیں دیں گے، اس لیے تاکہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس لالچ میں اچھی نیت سے تھا، جذبہ اچھا تھا، صحابہ کرام میں اخلاص تھا، اچھے جذبے کیا تھا، اچھے جذبے سے یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ ہم خدمت کریں گے، مالی تعاون کریں گے، ہم صدقہ کریں گے، یعنی نفلی صدقہ صرف ہم اہل ایمان کے ساتھ کریں گے، ہم غیروں کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ تاکہ وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہو جائیں اس لالچ میں۔ لکھا ہے تفسیر مدھری میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اسی موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے، تمہارا سوچنا غلط ہے، تم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے، تم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو، تم مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہودی ہو کافر ہو مشرک ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ تم خیر خواہی کرو۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ پر ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت آپ کے ذمے نہیں، آپ کے پر لازم نہیں، ہمارے اختیار میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو بھائی سب نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی طرف کو ہم نے سمجھ رکھا کہ فکر آخرت میں اور نجات حاصل ہونے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان سے آخرت بنتی ہے۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور بلی کو ستانے کی بنا پر عورت دوزخ میں جائے گی اور برزخی زندگی میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح بھائیوں ہم کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، فکر آخرت خالی لفظوں میں نہ ہو، مہینے میں ایک بار نہ ہو، آپ روزانہ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، ہم کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارا بھی پتہ صاف کر دیا جائے، ہم کو بھی عذاب دیا جائے، ہم کہیں ستاتے تو نہیں ہیں اپنی بیوی کو، اپنے ماں کو، اپنے پڑوسی کو، ہم اپنے ماں باپ کو جواب تو نہیں دیا کرتے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری نماز ہماری عبادت ہم کو بچا نہیں سکے گی، یہی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو بھائی یہ تو ہوئی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ ایک چیز اور فرمائیے، وابکی علی خطیئتک، دوسری نصیحت کہ من نجات کیسے ہوگی؟ آخرت کی فکر تھی، سوال پیدا ہوا نجات کیسے ہوگی؟ ارے بھائی تم لوگوں کو جمائی آتی ہے، بہت سے لوگوں کو ایک دو تین چار، بہت سے لوگوں کو دیکھا سب کو جمائی آ رہی ہے، حدیث پاک پر عمل کیا کرو، ہاتھ لگا لیا کرو، سنت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اذا تثاوب احدکم فلیغضض فمہ، اپنے ہاتھ سے منہ کو بند کر لیا کریں، سنت ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ آج کل کے اطباء ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں بہت سے جراثیم چلے جاتے ہیں، پڑوس میں کوئی بیٹھا اس کی مسموم فضا، گندی ہوا، پھیپھڑوں کا مرض، وہ سب وہ جراثیم تمہارے اندر چلے جائیں گے۔
یہ آج کل کے اطباء کہتے ہیں ارے دور سانس لو، دور کھانسو، چھینکا ادھر دور رہو. یہ آج کل کے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں احتیاط. تم کہتے رہو ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ جب کسی کو جمائی آئے تو جمائی والے کو چاہیے اپنے ہاتھ سے منہ کو بند کر لے. فَلْيَقْزِمْ فَمَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ، شیطان داخل ہو رہتا ہے اندر میں، اندر داخل ہو رہتا ہے. وَلَا يَقُولُ ہاں، آواز نہ نکالے ہاں کی. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ. یہ سنت مردہ ہو گئی. ارے اطباء بھی تو کہتے ہیں، دنیا والے بھی کہتے ہیں، جراثیم اندر چلے جاتے ہیں، بیماری کا باعث بنتے ہیں، پھیپھڑوں میں اذیت پہنچ سکتی ہے، اور جو تمہارے پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی اگر وہ بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کی مسموم ہوا اور اس سے تم بھی متاثر ہو سکتے ہو. چھوڑو ان سب باتوں کو، ہمارے نبی نے کہا ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. خیر یہ تو جملہ مترجہ تھا، درمیان میں کہا کہ بھائی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرو. صبح بھی میں نے کہا تھا. اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. اپنے گناہوں پر تمہاری نظر ہو. ہم نے کون کون سے گناہ کیے، ہم نے کون کون سے گناہ کیے، یاد کرو، رو، گناہوں کو یاد کرو، رو، اللہ سے مانگو، اللہ کی محبت پیدا کرو. تخلیہ بھی ہو، تحلیہ بھی ہو. یہ ہے فکر آخرت. کیا مطلب؟ فکر آخرت میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. تخلیہ یعنی تمام قسم کے منکرات، معاصی، رذائل، معائب، گناہ کی باتیں، گندے خیالات اور گندگیاں جو گناہوں کی، معاصی کی جو اندر ہیں بیٹھی ہوئی، ان سب کو پہلے خالی کرو، تخلیہ کرو. بالکل ہمارا دل صاف ہو جائے، جس کو قلب سلیم، قلب منیب کہتے ہیں. یہ مطلب تخلیہ کا ہے. اس کے بغیر واللہ فکر آخرت ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی، نجات نصیب نہیں ہو سکتی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نجات ان کو نصیب ہوگی قیامت کے دن جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے، جو قلب سلیم لے کر کے آئیں گے. اور قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر تخلیہ بھی ہو اور تحلیہ بھی ہو. اور تخلیہ کیا ہے؟ اپنے رذائل کو، معائب کو دور کرو، اپنے دل کی صفائی کرو. اور دوسرے کیا ہے؟ تحلیہ. تحلیہ کیا ہے؟ اپنے تخلیہ ہو گیا، لوہے میں زنگ لگا تھا، پہلے زنگ کو صاف کرو پھر پالش کرو. اور تم نے پالش کر دی زنگ کو چھڑائے بغیر، آج نہیں کرو، وہ بھی ختم ہو جائے گی. پہلے دل سے کینہ، بغض، نفرت، عداوت، غیر اللہ کی ناجائز محبت، عشق، فسق، سب سے اپنے قلب کو صاف کرو. اور صفائی کیسے ہوتی ہے؟ کونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں کی معیت اختیار کرو. اور اس کے بعد نمبر آئے گا اب تحلیہ کا. تحلیہ یعنی اپنے باطن کو آراستہ کرو، فضائل سے، محاسن سے، ذکر سے، تلاوت سے، مراقبے سے، اللہ کی محبت سے اور دوسرے نیک کاموں سے. یہ تحلیہ ہے. تو تخلیہ اور تحلیہ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہا کرو گے. من نجات کا جواب دیا آپ نے. نجات کیسے نصیب ہوگی آخرت میں؟ اپنے گناہوں کو یاد کرو. ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے، حضرت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو انسان ایسا ہے جس کی عادت یہ ہے کہ اپنے کو، کہتے جب ایسے دیکھتا، اپنے کو دیکھ رہا، ارے ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ مرض ہے، ہم خود ہی اتنے گندے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بدنگاہی ہو جاتی ہے، اور آج کے حالات کے مطابق کبھی ٹی وی میں گندی چیزیں دیکھ لیا کرتے ہیں، اور کبھی موبائل میں گندی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے سے آتی ہیں، کبھی نگاہ وہاں پر بھی ٹھہر جاتی. ارے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو عورتیں نہیں اچھی لگتی، تصویریں نہیں اچھی لگتی ہیں. جب نبی کے بارے میں لو آجبا کا حسن ہونا، وہاں بھی یہ بات ہے. لیکن آپ نے امت کو سکھلایا، آپ نے تقوی اختیار کیا، تو امت کو سکھلایا کہ تقوی اختیار کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. تو سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں. تو بھائی سب سے خطائیں ہوتی ہیں. اب اس میں تخلیہ بھی اور تحلیہ ہم کو دونوں کرنا ہے. تخلیہ اپنے باطن کو تمام قسم کے منکرات سے، معاصی سے، محرمات سے پاک صاف کرنا ہے. بسا اوقات میں ضرورت پیش آتی ہے اہل اللہ سے رابطہ قائم کرنے اور ان سے علاج پوچھنے کی، اپنے امراض کو ان سے ظاہر کرنے کی، اور اس کا علاج پوچھنے کی کہ ہم کیا علاج کریں. وہ اس کا علاج کریں گے، کچھ بتائیں گے، نسخہ بتائیں گے، روحانی نسخہ. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ضرورت ہے تحلیہ، یعنی ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. تو بھائی سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے. ہم روزانہ مراقبہ کریں، مراقبے میں اس کا تصور کریں ہم کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں،
اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں یا جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، سچی توبہ اس سے کریں۔ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبو الی اللہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، اصلی سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے تمام محدثین کو، مفسرین کو، متقدمین متاخرین، سب نے لکھا ہے توبہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے ہاں کون سی توبہ معتبر ہے۔ اخلاص کامل اگر ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہے، کیے ہوئے پر ندامت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم روایت موجود ہے مشکوٰۃ شریف میں، توبہ کا حاصل تو صرف اتنا ہی ہے، الندم توبہ، بس ندامت ہی توبہ ہے۔ لیکن ندامت کے لوازم میں سے دو باتیں اور بھی ہیں جس کو محدثین نے بیان کیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ندامت ہے تو اس کے لوازم میں سے جس گناہ میں مبتلا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اقلاع، گناہ کو چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اس گناہ سے اب احتیاط کروں گا، پھر ہو جا پھر توبہ کرنا۔ یہ 3 شرطیں توبہ کی ہیں، یاد رہیں گی بھائی۔ وہ پہلی کیا ہے؟ پہلی بات تو کہ ندامت ہونا چاہیے، اپنی غلطی کا احساس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، بس یہ توبہ کا بنیادی جز ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ فوراً اس گناہ سے توبہ کر لو، یعنی اس کو چھوڑ دو، اس گناہ سے بعد آ جاؤ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے طے کرو کہ ہم کو یہ گناہ نہیں کرنا ہے، اس گناہ سے باز رہنا ہے۔ اگر توبہ کرو گے، توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور لیکن توبہ کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ توبہ کی توفیق اپنا مراقبہ کرو، اپنا جائزہ لو۔ میں مولانا صدیق صاحب کا مقولہ نقل کر رہا تھا کہ جہاں تک اپنے کو دیکھو گے نا تو ٹھیک ہے، اپنے کو دیکھو کامیاب ہو، اور جہاں تم نے دوسرا دیکھا گے فلاں ایسا، نادم صاحب ایسے، امام صاحب ایسے، محتمم صاحب ایسے، امام یہ حرکت کرتے، ان کی بیوی ٹہلا کرتی ہے، نقاب نہیں اوڑھتی ہے اور بے پردگی سے جہر جاتی ہے، وہ لڑکا ایسا ہے، خاندان کا لڑکا ہے، ہلاک ہلاک ہلاک، برباد۔ جہاں نظر نیچی کی اپنے کو دیکھو کامیاب، اور دوسروں کو دیکھا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، ہلاک و برباد۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، حکم دیا اپنے کو دیکھو، ما قدمت یدا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تم نے کل کے لیے تم نے کون سا کام کیا ہے۔ اس لیے عادت ہم یہ ڈالیں، دوسروں کی توجہ نہ، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ اگر ہمارے ذمہ ان کی اصلاح بھی ہے، ہم مصلح ہیں، ہم مربی ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم استاد ہیں، ہم نگراں ہیں، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے آئینہ۔ آئینے کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہمارے محدثین فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کی شان کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے میں دھبا، کالا دھبا، کالی کی لگی ہے، آئینہ اعلان نہیں کرتا اے دیکھو فلاں زید عمر بکر کے چہرے میں کالا دھبا لگا ہے، کالی کی لگی ہے، انہوں نے چہرہ دھویا، صاف نہیں کیا۔ آج تک کسی نے آئینے کی آواز سنی ہے؟ چہرہ آپ کو بتلا دے گا، حضور والا آپ کے دھبا لگا ہے کالے کے، کوئی آواز سنتا نہیں آئینے کی۔ بس یہی حال ہونا چاہیے مومن کا، حضور پاک فرما رہے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اولن تو تم کسی کے معائب پر نظر مت رکھو، اور اگر تمہارے ذمہ اصلاح ہے، خبردار، تم شیخ ہو، پیر ہو، استاد ہو، نگراں ہو، محتمم ہو، مربی ہو، مصلح ہو، کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو، کسی کے سامنے عیب کو بیان مت کرو۔ بیوی تک سے مت کہو کہ ہمارا ایک مرید تھا ایسا کہہ رہا تھا، وہ شیخ نہیں ہے جو مرید کے عیب کو بیان کر دے اپنی بیوی سے جا کر کے۔ اس لیے المؤمن مرآۃ المؤمن، تو کرے اپنے کو دیکھو، دوسروں کے معائب پر نظر مت رکھو۔ استاد کی ذمہ داری، نگراں اور محتم کی ذمہ داری کہ طلبہ کی اصلاح کرے۔ اب یہاں تک تو ان کے لیے تو یہاں بھی اجازت ہے، ولا تجسسوا ہے، تجسس مت کرو۔ جو مصلح مربی ہیں بعض حالات میں ان کے لیے اجازت ہے کہ دیکھو تجسس کرو، کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں، کیا دیکھ رہے ہیں، کتاب دیکھ رہے ہیں کہ ناول دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تجسس تک بھی اجازت ہے۔ لیکن دوسروں سے کہنے کی، عیب کو ظاہر کرنے کی، درجے میں سب کے سامنے کہنے کی، اس کو ذلیل رسوا کرنے کی، اس کو شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصلاح تربیت کے لیے جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک کہہ سکتے ہو۔ بہرحال فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور جب گناہوں کو یاد کرو گے تو تم کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اور توبہ کے متعلق میں نے عرض کیا، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے توبہ کی بنیادی 3 شرطیں ہیں۔
سب سے اہم شرط کیا ہے؟ ندامت کا ہونا، اس کے اندر اخلاص بھی ہے۔ اس کے لوازم میں سے، ندامت کے لوازم میں سے اقلاع یعنی گناہ کو جس کے اندر تم مبتلا ہو فوراً چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ وہ 99 کا قاتل، مشہور قصہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ جس شخص نے 99 شخص کو قتل کیا تھا، 99 قتل کیے تھے، اور تو فکر ہوئی، یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے یعنی کہیں اس کو کوئی مجلس نصیب ہو گئی ہوگی، کوئی یا تو کوئی نیک کام کیا ہوگا اس شخص نے، یا کسی اللہ والے کی تھوڑی دیر کی، جیسے آپ کی اصلاحی مجلس ہے نا فکر آخرت والی، ایسی کوئی مجلس اس کو نصیب ہو گئی ہوگی 99 قاتل کو، یا کوئی نیک کام کیا ہوگا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ توبہ کرو توبہ کرو۔ ایک اللہ والے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں اتنا بڑا پاپی ہوں، میں نے 99 قتل کیا ہے، نکل جا مردود، میری خانقاہ میں آیا ہے 99 قتل کر کے، تیری توبہ قبول ہوگی، چل دور ہو یہاں سے۔ اچھا جب میری توبہ قبول ہو نہیں تو کیوں بچے، لے ایک کسر کیوں باقی رہے، پورے 100 پورے کر دیے اس نے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب میری توبہ قبول ہونا ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ ایسی کہہ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر تم کو اللہ کے نیک بندے مل جائیں، اللہ کی نعمت سمجھو ان کو، اللہ کی نعمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے، کسی گاؤں والوں پر، کسی علاقے والوں پر، کسی قصبے والوں پر، کسی شہر والوں پر اور کسی صوبے والوں پر احسان کرنا چاہتا ہے تو اللہ ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اہل حق ہوتے ہیں، جو مصلحین ہوتے ہیں، جن کا شمار اولیاء کرام میں ہوتا ہے، جو نائبین رسول ہوتے ہیں، ان کو وہاں بھیج دیتا ہے۔ اے جموں والوں، تم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی یہاں ایک عرصے سے علماء کرام آتے ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں، ایک مدرسہ دینی ادارہ ہے، آپ قدر کیجئے اپنے علماء کرام کی۔ ارے جموں والے ہیں کہ نہیں یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ یہ اولیاء کرام ہیں، اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، ورنہ بہت سے لٹیرے بھی ہیں، رہزن ہیں۔ یہ پہنچ گیا تھا سچا مولوی، سچا نائب نہیں تھا ہی نہیں اس کے پاس علم، ورنہ وہ یہ نہیں کہتا تیری توبہ نکل جا میرے پاس میری خانقاہ سے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن دل میں طلب تھی، فکر تھی۔ اس کے بعد کسی نے کہا ارے تم کہاں چلے گئے، وہ تو ایسی ہے، اہل حق میں سے نہیں ہے، اہل حق کی تو پہچان یہ ہے، اہل حق کی پہچان یہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو۔ بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے امت کے اندر، حضور پاک نے کیا نہیں بتلا دیا، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے بعد باقی رہیں گے وہ شدید اختلاف دیکھیں گے، میری امت میں شدید اختلاف ہوگا، میری امت میں بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور صاف آپ نے اعلان فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور کون؟ خلفاء راشدین۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہیں، اور تمام صحابہ کے بارے میں فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو مانون ستارے کے ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے تم یہ راہ یاب ہو جاؤ گے۔ حضور پاک یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اگر صحابہ کی طرح وہ ایمان لے آئیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آج کل کے ایسے باطل فرقے والے وہ صحابہ کرام پر طعن تشریح کر رہے ہیں۔ ہم علماء سے کٹ کر کے موبائل میں چند چیزیں دیکھ لیں، واٹس ایپ میں دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اور وہ فلاں ہے پاکستان کے، وہ بھی تو کچھ کہہ رہے ہوں گے صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ سے امت کو کاٹا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ والا ایمان لے آؤ گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جو آج امت کو صحابہ کرام سے کاٹا جا رہا ہے، علماء کرام خیر ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں، ہم کو گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، علماء کرام اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتا ہے، علاقے والوں کو، شہر والوں کو دینا چاہتا ہے، اپنے نیک بندوں کو بھیجا کرتا ہے، ورنہ بہت سے لٹیرے وہ لٹیرے ہیں جو صحابہ کرام سے ہم کو کاٹنا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے بھولے بھالے دنیا میں اتنے ہوشیار بنتے ہیں اور یہاں اتنے بھولے بھالے بن گئے، صحابہ کرام سے کاٹا جا رہا، ہم کٹ گئے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بن گئے۔ یہ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ تم نے اپنے علماء سے، اپنے علاقے کو علماء سے، اہل حق سے تم نے تعلق کمزور کیا ہے، ان سے ملنا جلنا کم کر دیا ہے۔ تو بھائی یہ بہت اہم بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔
تو وہ جو تھا نا وہ پہنچ گیا لاہزن کے پاس، ایسی ہوتا ہے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اچھا ایک اور قتل کر دیا، لیکن دل میں تڑپ تھی، فکر تھی، کوئی مجلس نصیب ہوئی ہوگی، کوئی نیک کام کیا ہوگا۔ کسی نے کہا ارے تم کہاں پھنس گئے جا کر، کہاں پھنس گئے جا کر کے؟ وہ فلاں بزرگ اللہ والے، تم جاؤ وہاں ایک مدرسہ ایک خانقاہ ہے، وہ سچے اللہ والے مخلص ہیں، وہاں جاؤ، وہاں تم کو توبہ نصیب ہوگی۔ اللہ کا بندہ چلا یہاں سے، مشہور قصہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، راستے میں اس کا وقت آ گیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آ گیا فرشتہ۔ اب دونوں قسم کے فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے۔ حدیثوں میں آیا، قرآن پاک سے معلوم ہوتا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے، بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جنت کی نعمتوں کو دکھلا کر کے اور اس کے اندر وہ تڑپ پیدا کر کے تاکہ جلدی سے وہ تیار ہو جائے، بہت آسانی سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جیسے آٹے سے، گندھے ہوئے آٹے سے اگر کوئی بال نکالنے کتنی آسانی سے نکل آتا ہے، اور اگر کوئی فاسق فاجر ہے، بدکار ہے، گناہگار، اس کی روح انتہائی مشقت سے، سختی سے اس کی روح قبض کی جاتی۔ اب یہاں پر تو دونوں فرشتے آئے، ان فرشتوں نے کہا کہ ابھی توبہ اس نے کی کہاں تھی، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اور جو نیک فرشتوں، جو نیک بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان فرشتوں نے کہا نہیں بھائی، یہ دل سے توبہ کر چکا ہے، جا رہا تھا، قدم بڑھا چکا ہے، اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے، تو اس کی توبہ تو، اس کی روح تو ہم قبض کریں گے، یہ کہا۔ اب دونوں میں اجتہادی اختلاف ہوا۔ ہمارے علماء نے، فقہاء نے، شراح حدیث نے لکھا کہ بہت سے موقعوں میں فرشتے بھی اجتہاد کرتے ہیں، ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، یہ اجتہاد کا موقع تھا، اوپر گئے، اجتہاد سے فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ سے پوچھو جا کر۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ اچھا زمین کی پیمائش کرو، حدیث پاک میں آیا ہے، جاؤ زمین کی پیمائش کرو۔ اب بات تو یہ تھی حقیقت میں کہ ادھر کی زمین کم تھی، ادھر کی زمین زیادہ تھی جہاں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کر دیا کہ ادھر کی زمین کم کر دی۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، طی زمان طی مکان، زمان کو لپیٹ دینا، مکان کو لپیٹ دینا، طی ارض اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا۔ اور اس کے بعد نیک، ان فرشتوں نے اس کی روح قبض کی ہے جو نیک لوگوں کی روح قبض کیا کرتے تھے۔ تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی جگہ اللہ والے ہوں، مخلص ہوں، اہل حق ہوں تو بڑی قدر والے ہیں، سچی توبہ آپ کو نصیب کرا دیں۔ سچی توبہ کے تعلق سے ایک چیز اور بھی، وقت پورا ہو رہا ہے، ایک ضروری بات جو توبہ کا تتمہ ہے، اس کے بغیر آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ توبہ، جو گناہ ہوتے ہیں، منکرات ہیں، معاصی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تو ہے، توبہ کا مطلب کیا؟ گناہ کرنے، تو حج کرنے گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بالٹی پر تم نے خانے کعبہ کے خلاف پکڑ کے خوب روئے، خوب دھوئے، بالٹی پر گناہ آنسو بہا دیے، گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، یاد رکھیے گا، وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، وہ گناہ اس وقت معاف ہوگا اور تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جبکہ وہ طریقہ تم اختیار کرو جس کو بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مثلا 15 سال کے بعد سے جب شریعت نے تم کو بالغ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، 15 سال کے بعد سے تمہاری جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں، اگر تم صاحب نصاب تھے، تم نے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، سب کو ادا کرو، سب کی قضا کرو، سب کی قضا کرو، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور تم نے قضا نہیں کی، نماز کی قضا نہیں کی، روزے کی قضا نہیں کی، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، اور جا کر کے حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، جماعت میں گئے، رات میں اٹھے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، رو رہے ہو اخلاص سے، بہت آنسو بہائے، ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی، شریعت کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ ایسا کیا ہے، ناجائز کام کے تم مرتکب ہوئے ہو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، قیامت تک تمہارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی لمبی عمر مل جائے ہم کو، اور چاہے جتنا ہم توبہ استغفار کریں، چاہے جتنے ہم آنسو بہا ڈالیں، چاہے جتنی بار حج کریں، ہم گردن کٹا ڈالیں، 70 حج کریں، تب بھی گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندے سے معاملہ ہم صاف نہیں کریں گے۔ ایک صحابی آئے، مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بتائیے اگر اللہ کے راستے میں ہم گردن کٹا لیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ہم گردن کٹا دیں، خون بہا دیں، کہ ہاں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحابی بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، جانے لگے۔
اب چند لمحات گزرے ہوں گے، حضور پاک نے فرمایا ارے بھائی ان کو بلاؤ 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 بلاؤ، تال 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 تال. آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے. یہ معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا. مراد کیا؟ حقوق العباد. اگر سچی توبہ چاہتے ہیں تو مراقبہ اس کا بھی کرو کہ کسی بندے کا تو ہم پر کوئی حق نہیں آتا، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، ہم نے کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا، ہم نے کسی پر الزام تو نہیں لگایا. یہ بھی اس میں شامل ہے. کسی سونے والے کی تم نے نیند تو خراب نہیں کی زور سے ذکر کر کے، تلاوت کر کے. اللہ کے بندے سو رہے، تم جماعت میں ہو، جماعت میں شامل ہو، تم لوگ جماعت کے ساتھی ہیں، سب سو رہے ہیں. 2 بجے رات میں تم کو جوش سوار ہوا، اٹھے وضو کر کے آئے، اے اللہ ہم کو گناہ کو معاف کر دے، سب کی نیند خراب کر دی تم نے 2 بجے رات میں. کہ یہ کمال کی بات ہے؟ یہ حقوق العباد میں تم کوتاہی کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، تم کو گناہ ملے گا اس میں. یہ مسائل پوچھو علماء کرام سے، علماء کرام بتائیں گے. تو بھائی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں توبہ کے تعلق سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی فکر ہم کو نصیب ہو اور آخرت کی ہم واقعی نجات چاہتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت رکھو. ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، الزام نہ ہو، اتہام نہ ہو، ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو. ماں باپ سے نرم باتیں کرو، سخت لہجے سے بات نہ کرو، تھوڑا وقت دو، بیٹھو ان کے پاس اور نرم میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کا جی خوش کرو. یہ ہے نجات کا راستہ. جوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو، نگاہ ایسی رکھو، اپنے کو دیکھو، نگاہ اٹھا کر مت دیکھو فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، استاد ایسا، امام ایسا، فلاں ناظم ایسا، محترم ایسا. ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہے نجات کا راستہ. اور گناہ کا طریقہ، گناہوں کی شرطیں میں نے بتلا دی. اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، بس اور کچھ دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلحنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الہ العالمین، تو نے ہم کو توبہ کا راستہ بتلایا ہے. یا اللہ ہم سب تمام قسم کے گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے، حقوق اللہ، حقوق العباد سے، یا اللہ سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ توبہ کی تکمیل فرما دیجیے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم، قلب منیب عطا فرمائیے. یا اللہ ذکر کی، تلاوت کی، عبادت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم تیرے ضعیف، کمزور اور ناتوان، نافرمان بندے ہیں. یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی، شکر کرنے کی، حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو عام ہم پر مختلف شکلوں میں جو عذاب مسلط کیا گیا ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. تمام قسم کے شرور سے، فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مہلک اور وبائی امراض سے اللہ ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے گھر کی عورتوں کی، بچوں کی، آنے والی نسل کی اللہ سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، صحت، تندرستی، قوت، عافیت، سلامتی، رزق حلال تیری بڑی نعمت ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. ہم سب کو یا اللہ یہ نعمت نصیب فرما دیجیے. رزق حلال عطا فرما، صحت نصیب فرما، قوت نصیب فرما. ہمارے گھرانے میں عورتیں بچے جو بیمار ہیں، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل، عاجل، مستمر نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین، تیرے بہت سے بندے، حضور پاک کے امتی، کلمہ گو، ہمارے ایمانی بھائی یا اللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ، محض اپنے فضل کرم سے، رحم کرم سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو خطرے میں ان کی حفاظت فرمائیے. ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء مشائخ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تمام مدارس کی، ہمارے خانقاہوں کی اور تمام شعائر اسلام کی اللہ حفاظت فرما. ہمارے اذانوں کی، قربانیوں کی، حلال غذاؤں کی اور تمام شعائر اسلام کی، مسلم پرسنل لا کی اللہ حفاظت فرما دیجیے. اے رب العالمین، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے گھر کی عورتوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی اللہ سب کی حفاظت فرما. اللہ ان کی
کی عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، جو جیلوں میں سب کو رہائی نصیب فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، جوان جو نشے میں چور ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی بن رہے ہیں، بدکاری بدنگاہی کے عادی بن رہے ہیں یا اللہ، سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دی، سچی توبہ نصیب فرما یا اللہ۔ توبہ تیری بڑی نعمت ہے یا اللہ، تیری بڑی نعمت ہے، تیری توفیق کے بغیر ہم توبہ نہیں کر سکتے یا اللہ، ہم کو توبۃ نصوح کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے گھرانوں میں جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیٹیوں میں جو رشتے کے قابل ہیں یا جب رشتے کی عمر کو پہنچے یا اللہ، میں اپنے فضل کرم سے سب کو نیک و صالح اچھے رشتے عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما یا اللہ۔ اپنے فضل کرم سے رحم کرم سے اپنے وقت پر ہم سب کو ایمان اور عزت کی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، عذاب قبر سے عذاب نار سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جوار نصیب فرما، انبیاء صالحین کی مرافقت نصیب فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ۔ کفار مشرکین کا ہم کو تخت مشق نہ بنا، ہم کو آزمائش میں نہ ڈالیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ۔ اپنے فضل کرم سے اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، کہنے والوں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم دوسروں کو فکر کرتے ہیں یا اللہ، ہم مولوی مدرسے والے، ہماری اولاد کی اصلاح فرما یا اللہ، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما، ان کی تربیت فرما دیجئے یا اللہ۔ آپ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں یا اللہ، ہم مسافر ہیں، ہمارے بہت سے ایمانی بھائی یا اللہ جو مصیبت میں، مشقت میں، اذیت میں، جیلوں میں مبتلا ہیں یا اللہ، سب کو رہائی نصیب فرما یا اللہ۔ دوسرے ملکوں میں جو ہمارے علماء حق ہیں یا اللہ، ائمہ ہیں، ائمہ حرم ہے، ائمہ مسجد نبوی ہے، سب کو رہائی نصیب فرما، حق کا غلبہ نصیب فرما یا اللہ۔ کفار مشرکین کو اپنی گرفت میں لے لے یا اللہ، کفر کو شرک کو مغلوب فرما، مقہور فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اصلح شان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین والیہود والنصارى، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم، اللہم نکس اعلامہم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم نکس اعلام المشرکین، اللہم نکس اعلامہم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہمارے تمام دینی مدارس کی سب کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی، تبلیغی کاموں کی، دینی ملی تحریکوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما، غیب سے اس کا انتظام فرما دیجئے۔ دشمنان اسلام، اعداء اسلام کے شر سے، فتنوں سے، سازشوں سے اللہ ہم سب کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرما دیجئے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذک من فجاءۃ الشر، اللہم انا نعوذک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک، اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔